بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 37 اور 38۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس وقت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ کر توبہ کی، جس کو اس کے رب نے قبول کر لیا، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کو جاننا۔ سورہ الانعام کی آیت نمبر 74، 75، 76، 77، 78، 79، 80، 81 میں اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کے کچھ سوالات، اس کا جواب۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا جانتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر جو تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی جتنی بھی قوم تھی وہ بھی کھلی گمراہی میں تھی۔ تو وہ سوال کر رہے ہیں اپنے باپ سے کہ کیا تو بتوں کو اپنا خدا مانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابراہیم کو اسی طرح زمین اور آسمان کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اس کائنات کو کھول کھول کر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بتاتے رہتے تھے کہ وہ اس دنیا کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ کیا چیز ہے یہ دنیا اور ان کو بنانے والا کون ہے۔ اس بات پر وہ اچھی طریقے سے یقین کر لیں، اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد تھا۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوتی، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر رات طاری ہوتی، تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ تیرا رب ہے۔ اپنے آپ سے ہی وہ تارا دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ تیرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تو میں گرویدہ نہیں ہوں، یعنی جو ڈوب جائے وہ میرا خدا کیسے ہو سکتا؟ تارے کو دیکھ کر پہلے خدا مانے، پھر بولے کہ یہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے۔ پھر جب چاند چمکتا نظر آیا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ چاند کو دیکھ کے بولے کہ یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا ہوتا۔ جب چاند کو ڈوبتے ہوئے دیکھے تو بولے کہ یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، ڈوبنے والا پھر خدا کیسا بن سکتا ہے؟ تو پھر اپنے رب سے یہی بولے کہ اگر اللہ تعالیٰ میری رہنمائی نہیں فرماتا تو میں کس طریقے سے گمراہ نہ ہونے والے لوگوں میں شامل ہو سکتا تھا۔ پھر جب سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب۔ اس کے بعد یعنی تارے کو دیکھے، چاند کو دیکھے، اب تیسری چیز سورج کو دیکھ کر بول رہے ہیں یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ مگر جب وہ بھی ڈوب جائے تو ابراہیم علیہ السلام پکار اٹھے، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ جب سورج بھی ڈوب گیا تو وہ اپنے ہی قوم کے لوگوں سے بولنے لگے کہ تم لوگ ہر چیز کو اپنا خدا بناتے ہو، لیکن وہ خدا کیسے ہو سکتے؟ میں ان ساری چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا رخ بدلا یا آپ کی سوچ بدلی یا آپ کی سمجھ بدلی،
تو وہ آپ سیدھے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو گئے کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، اور اپنے آپ کو کہنے لگے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ان کی قوم ان سے بحث کرنے لگی تو انہوں نے کہا کہ تم مجھ سے خدا کے بارے میں کیا بحث کرتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک بناتے ہو میں ان سے نہیں ڈرتا۔ ہاں جو میرا پروردگار چاہے، میرا پروردگار اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، کیا تم خیال نہیں کرتے؟ یعنی یہ ساری دنیا، کائنات، زمین ہو آسمان ہو، سب کے سب اللہ کے ہی کنٹرول میں ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وہی علم سے جس نبی کو، رسول کو جو بھی علم دینا چاہتا ہے وہ دیتے رہتا ہے، اور وہی علم ہم تک نبی اور رسول پہنچاتے رہتے ہیں۔ بھلا میں ان چیزوں سے جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو کیوں کر ڈروں، جبکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ خدا کے ساتھ شریک بناتے ہو جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ خدا کے ساتھ جن جن بتوں کو یا جن جن چیزوں کو بھی یہ لوگ، آپ کے قوم کے لوگ جن کو بھی خدا کے ساتھ شریک بنا کر کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا ہے، تو میں ان چیزوں سے میں کیوں کر ڈروں؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں سے کہہ رہے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کوئی شریک نہیں بنایا، اس کی کوئی سند نازل نہیں کی، یعنی کوئی بات ڈیفینیٹ یہ نہیں بولی کہ یہ بھی میرے ساتھ تمہارے خدا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں فرمایا۔ ان دونوں فریق یعنی دونوں گروپ کے بیچ میں کون سا فریق امن کا مستحق ہے؟ یعنی ایک تو ہیں جو صرف خدا کے علاوہ دوسروں کو خدا بنا کر مانتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں اللہ کو صرف یعنی اللہ تعالیٰ ہی خدا ہے اس بات کو مانتے ہیں۔ تو کس کو امن میں رکھے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کے مستحق کون ہیں؟ اگر ہم سمجھ رکھتے ہیں تو اس بات کی سمجھ رکھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ہم کو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر دوبارہ آؤں گی۔ اللہ حافظ۔